السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور نجی اسپتال کے مالک ڈاکٹر شاہد کے قتل کے الزام میں ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو بڑا حیران کن ہے یہ۔ دیکھیے، جمعے کو ہوں آج ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو آج دن ہے پیر کا۔ جی جمعے کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ہوں شاہد صدیق ان ہوں کا نام، اور اقرا میڈیکل کمپلیکس ان کا ہاسپٹل۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رہنماؤں میں شامل تھے جنہوں نے پارٹی کی بنیاد رکھی، عمران خان صاحب کے قریبی دوست۔ جب یہ واقعہ ہوا تو پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ لوگوں نے سیاسی حالات کے تناظر میں اس کو دیکھنا شروع اس کر کو دیا۔ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کے قاتل فوری پکڑے جائیں، اور صحیح ہے، مطلب کوئی بھی قتل ہو تو اس کے قاتل فوری پکڑے ظاہر ہے۔ جائیں۔ یہ ہوا تھا۔ اور اب جو لاہور میں ہوتا رہا ہے، گزشتہ کچھ عرصے میں پنجاب میں ہوتا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو قانون ایک الگ نظر سے دیکھتا ہے، باقیوں کو ایک الگ نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے۔ مطلب آئی جی پنجاب صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر ناکام رہے، 9 میں روکنے میں ناکام رہے۔ پھر ضلع شاہ کے قاتل وغیرہ ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا، اور اس کے بعد آئی جی پنجاب صاحب کو ایوارڈ مل گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہم نے تمام چیزیں دیکھی تھی، پنجاب پولیس کی ناکامی دیکھی تھی، ٹیسٹ کیس قرار دیا جا رہا تھا۔ ابھی جو ویلنشیا ٹاؤن ہے جہاں ان کو مارا گیا تھا، جمعے کی نماز پڑھ کے باہر نکلے، مار دیا گیا۔ یہ ویلنشیا ٹاؤن رائیونڈی کے بالکل قریب ہے، اچھا نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور اس ویلنشیا ٹاؤن کی ایک مسجد میں ان کو وہاں پر بلاک ایچ غالباً وہاں کا مار دیا گیا۔ تو یہاں سیکیورٹی وغیرہ ان کی اپنی بھی ہوتی ہے، اور پولیس کی اس ایریا میں چونکہ یہاں میاں نواز شریف صاحب کا گھر قریب ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کا گھر قریب ہے، تو ان تمام علاقوں کی سیکیورٹی اور بہتر ہوتی ہے، کیونکہ گزر بسر مسلسل وی آئی پیز کا ان سڑکوں سے ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ حالات تھے۔ اب بڑی کھلبلی مچی کہ کیا ہوا، کیونکہ ایک گاڑی، اس میں سے 4 لوگ اس میں سوار تھے، اس میں سے بندہ اترا ماسک لگایا ہوا، اتر کے اس نے مسجد سے باہر آتے ہوئے ان کو گولیاں ماری، اور یہ ہو گیا تھا۔ اب پتہ کیا چل رہا ہے، بیٹے کا نام ہے قیوم شاید یہ جوان بچہ ہے، اس نے اپنے والد کا یہ قتل کروایا ہے، اور اپنے دوست کے ساتھ مل کے کروایا ہے۔ اچھا، ان پر غالباً جنوری میں بھی قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، اپنے دفتر میں تھے، یہ بچ گئے تھے۔ تو یہ ہوا۔ اب پولیس نے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے، ایک دوست انوالو تھا، اس کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ اور بیٹے نے کیا کیا؟ بیٹا اپنے باپ کی پورا دن ریکی کر رہا تھا، کہاں آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے۔ ایک آلٹو گاڑی میں بیٹا مسلسل آگے پیچھے نظر رکھا ہوا تھا، اور خود موجود تھا گاڑی میں۔ اچھا، یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں، پھر یہ اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی رہا، اور اس کے بعد جب یہ ہو گیا تو آپ دیکھیے کہ یہ رو رہا تھا، زارو قطار رو رہا تھا۔ اور ایک خبر یہ ہے، ابھی اس کی فوٹیج اگر نکلے گی تو سمجھ میں آئے گا، کہ والد کی نماز جنازہ بھی اس نے خود پڑھائی، خود والد کی نماز جنازہ پڑھائی، اور خود اس نے اپنے باپ کا قتل کروایا۔ اب اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ جائیداد کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ ہاسپٹل مالک ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں کی کوئی رنجش پیدا ہو جاتی ہے، لواحقین آتے ہیں اور ان کو یہ الزام ہوتا ہے کہ ہمارے عزیز کو ہاسپٹل کی غفلت سے جان سے ہاتھ دھونا پڑے، تو یہ الزامات لگتے ہیں، تو کچھ ایسا نہ ہو گیا ہو، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ تمام غلط ثابت ہوئے اندازے۔ پھر یہ بھی بیچ میں کہا گیا کہ کوئی لیبارٹری وغیرہ ان کی مزید اس کا معاملہ تھا، جائیداد کا معاملہ تھا، اس لیے ہوا۔ لیکن اب نکل رہا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ بزنس رائیولز ہوتے ہیں، ان پر شک کیا جاتا ہے، لیکن بیٹا خود اپنے گھر کا۔ اچھا، پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا، باپ اس پر رضامند نہیں تھا، اور اس نے اپنے باپ کو مار ڈالا، ٹھیک ہے۔ اب میرا تو سوال یہ ہے کہ پسند تھی کوئی لڑکی، والد نہیں مان رہے تھے، یہ بچہ جو تھا یہ خود بالغ تھا، ٹھیک ہے، یہ اپنا فیصلہ کر سکتا تھا، وہ لڑکی بھی بڑی ہوگی، یعنی کوئی انڈر ایج لڑکی تو نہیں ہوگی، تو آپ دونوں اپنے اپنے گھر کو چھوڑیں اور جا کر قانونی طور پر آپ آزاد معاشرے کے آزاد شہری ہیں، جا کے شادی کریں اور اپنی زندگی جئیں۔ صحیح ہے۔ مطلب بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا نا، یعنی آپ والد کی وہ جو تمام جائیداد والی زندگی تھی، وہ جو زندگی تھی اس زندگی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، جائیداد ہتھیانا چاہتے تھے، اور وہ جائیداد رہے، اور نکل کے آپ انڈیپینڈنٹ زندگی گزاریں، محنت کریں،
پسند کی شادی کر دی نا, پیار کیا ہے, کوئی چوری نہیں کی, وہ والا معاملہ ہے, تو کریں جو کرنا ہے. لیکن نہیں, اس میں باپ کو رستے سے ہٹانا تھا, اور اسی باپ کی آپ نماز جنازہ بھی پڑھا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ آپ نے یہ کارنامہ انجام دے دیا ہے. تو ایک اچھی چیز اس میں یہ ہوئی کہ پنجاب پولیس کے لیے اسے ٹیسٹ کیس قرار دیا جا رہا تھا کہ ایک ایسی جماعت کا رہنما, ظاہر ہے کہ اس کا کوئی سیاسی کونوٹیشن ہے نہیں اب, جو ان کی سب سے بڑی مخالف ہے, اس سیاسی جماعت کا رہنما قتل ہوا ہے, تو پولیس کو فوری طور پر پولیس ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ OCU آرگنائزڈ کرائم یونٹ ٹیم نے قیوم شاہد کو ٹھوس شواہد کی بنا پر حراست میں لیا ہے. قیوم شاہد نے مبینہ طور پر شوٹر کی مدد سے اپنے والد کو قتل کروایا. ڈاکٹر شاہد کے قتل کا مقدمہ ان کے دوسرے بیٹے تیمور کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا. قتل کے وقت ڈاکٹر شاہد کے ساتھ بیٹا قیوم اور بھائی ساجد بھی ساتھ تھے, اور FIR کے مطابق ڈاکٹر شاہد صدیق اپنی کار میں بیٹھنے لگے تو شوٹر نے فائرنگ کر دی, اور جبکہ اس وقت بیٹا قیوم سامنے اپنی کار کے پاس موجود تھا. آپ دیکھیے نا, مطلب یہ تمام چیزیں, تمام دن کی ریکی یہ کر رہا تھا. ہمارے دوست ہیں شاکر روان, لاہور کے بہت اچھے رپورٹر ہیں, انہوں نے اس میں جو تمام چیزیں بتائیں کہ یہ دوست کے ساتھ مل کے منصوبہ بنایا, اور دوست جو ہے وہ بھی گرفتار ہو گیا ہے, پولیس نے یہ بتایا ہے. پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا ایک لڑکی سے, اور جو انہوں نے انکار کیا تو جنوری میں بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا. پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو جنوری میں حملہ ہوا تھا وہ بھی اسی نے کروایا تھا. اب ڈیل کتنے میں کی اس نے باپ کے قتل کی؟ 50 لاکھ روپے میں باپ کے قتل کی ڈیل کی. تو یہ وہ پیسے جو باپ کے قتل کی ڈیل کے تھے وہ بھی کہاں سے دیتا, یہ اسی باپ کی جائیداد میں سے, اسی باپ کی کمائی میں سے یہ وہ پیسے دیتا. اور مزید کیا پتا چل رہا ہے, جمعے کے روز صبح 9:50 پر یہ ان کی ریکی شروع ہوئی. دن کا روٹین شروع ہوا ہے, اور وہاں سے ڈاکٹر شاہد صدیق جو ہیں ان کی ریکی شروع ہوئی ہے. بیٹا خود اس گاڑی میں سوار تھا, آلٹو گاڑی میں یہ ریکی ہو رہی تھی, اور جمعے کے روز ڈاکٹر شاہد صدیق نے کچھ کیش نکلوایا, اور وہ کیش انہوں نے مستحق افراد میں خود اپنے ہاتھ سے بانٹا بھی تھا. جانے سے پہلے وہ یہ کار خیر بھی انجام دے رہے تھے, اور رقم کی تقسیم جب ہو رہی تھی تب بھی وہ مختلف لوگوں تک گئے, اپنے ہاتھ سے انجام دیا اس کار خیر کو. یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملازمین پہ کہ یہ کر لیں گے جا کے, یہ کام نہیں بھروسہ کرتے, اور یہ کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں, اور ظاہر کی تسلی رہتی ہے. تو وہ اپنے ہاتھ سے کیا. اس دوران بھی یہ بیٹا اس گاڑی میں اپنے باپ کی ریکی کرتا رہا اور مسلسل پیچھے رہا, اور جب قتل ہو گئے تو پولیس کہہ رہی ہے یہ ہم سے خود انصاف مانگ رہا تھا. اچھا, یہ دہائیاں دے رہا تھا, ہم سے انصاف مانگ رہا تھا, میرے باپ کے قاتل پکڑو, یہ کہہ رہا تھا. اور قتل کی واردات کا منصوبہ بنانے والے بیٹے نے باپ کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ بھی شاکر روان صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں. میں اس کی جو شکل ہے یہ دیکھ رہا ہوں, یہ مطلب وہی جوان بچہ نا, تو افسوسناک ہے. لیکن بیٹے کے لیے یہ مشکل تھوڑی ہوتا ہے ریکی کرنا, وہ تو ظاہر ہے اپنے والد کے معمول سے واقف ہوتا ہے, روٹین سے واقف ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ریکی سے زیادہ شاید مناسب موقع ملنے کا معاملہ ہوگا, تو وہ مناسب موقع اس کو چاہیے ہوگا, اور پھر یا اس کے ساتھیوں کو چاہیے ہوگا, پھر انہوں نے یہ کام انجام دیا. اور اس کے علاوہ اس کو عمران خان سے بھی جوڑا جا رہا تھا کہ عمران خان کے دیرینہ ساتھی, اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ایک ان کو نہیں. اس کا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا آپ سے کہ وہ جب میں خود بھی بات کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا اس کا کوئی پولیٹیکل کنیکشن ہونا مشکل ہے, یہ کوئی ذاتی رنجش ہو سکتی ہے, اور اب یہ گھریلو معاملہ, ذاتی رنجش کا معاملہ, بیٹے کی ذاتی رنجش کا معاملہ نکلا ہے. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.